سورہ ہود آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو پہلا قصہ ہے اس کا بیان چل رہا تھا۔ انہوں نے کس کس طریقے سے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، لیکن قوم کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی دعوت کو ٹھکرایا۔ اب یہاں ان پر نافرمانی کی وجہ سے جو عذاب آیا اس قصے کو ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں بطور تمہید کے فرمایا کہ وحی کی گئی نوح کو اس بات کی کہ ہرگز تیری قوم میں سے ایمان لے کر کوئی نہیں آئے گا مگر اس کے علاوہ جو ایمان لا چکے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 80 لوگ تھے کل جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور 950 سے 1000 سال تک ان کی عمر بیان کی جاتی ہے۔ اتنی عمر میں 80 افراد صرف ایسے تھے کہ جو ان پر ایمان لے کر آئے۔ اتنا طویل زمانہ، اور انہوں نے اپنی اس دعوت اور اس مجاہدے کو، اس محنت کو ذکر بھی کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ سورہ نوح کے اندر کیا ہے کہ اے اللہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ یہ پورا حال ذکر کر رہے ہیں۔ اے اللہ میں نے ان کو علانیہ بھی ڈرایا، دعوت دی، چھپ کر بھی دی، دلائل بھی قائم کیے، ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب دعوت دیتا تھا یہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس دیا کرتے تھے، اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال لیا کرتے تھے، میری بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ سب انہوں نے اپنا مجاہدہ اللہ کے آگے رکھا۔ آخر مجبور ہو کر ان پر بد دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ اور سورہ نوح پہ فرمایا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ سرکش کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر نہ چھوڑنا۔ وہ پیغمبر تنگ ہوئے تو ان کی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوا۔ عذاب کے ظاہر ہونے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ کشتی بنائیں۔ تو اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ قوم ایمان لے کر نہیں آئے گی، جو ایمان لا چکے بس یہی ایمان لائیں گے، بقیہ کی طرف سے آپ غم نہ کریں۔ اور اس کے بعد والی آیت میں کشتی کی تیاری کا حکم۔ تو فرمایا کہ وحی کی گئی نوح کو اس بات کی کہ ہرگز تمہاری قوم میں سے ایمان لے کر نہیں آئے گا مگر وہ جو اب تک ایمان لا چکا، بس آپ غمگین نہ ہو اس سے جو یہ کام کر رہے ہیں، جو یہ گناہ کے کام کر رہے ہیں، ان سے آپ غم نہ کریں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور آپ بنائیے کشتی ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس روئے زمین پر کشتی سازی کی صنعت کا سب سے پہلے اجرا حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کو جہاز اور کشتی بنانے کی تعلیم ارشاد فرمائی، ورنہ اس سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا۔ انسانی ضروریات کے لیے جتنے پیشے ہیں اور جتنی اشیاء ہیں جس میں لگ کر انسان اپنے معاش کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اللہ نے اس کی تعلیم کا آغاز کسی نہ کسی نبی سے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جو کاشتکاری اور زراعت کا پیشہ ہے اس کو اختیار کیا تھا، اور پھر اس سلسلے میں ان کو پہیہ بنانے کی نوبت آئی۔ پہیہ سب سے پہلے انہوں نے بنایا کہ اس کے اوپر گاڑی بنا کر گاڑی کو چلایا جائے گا، تختہ لگا کر اس کو گاڑی بنایا گیا۔ آج کے اس جدید دور میں بھی اس پہیے کی بڑی اہمیت ہے۔ جدید سے جدید گاڑی ہو، کوئی مشینری ہو، کچھ بھی ہو، اس کے نیچے پہیہ ضروری ہے۔ انسانی زندگی، اس کا مدار معاشی طور پر تو بالخصوص اس پہیے کے اوپر ہے۔ اگر پہیہ چل رہا ہے تو زندگی چل رہی ہے، پہیہ رک گیا تو زندگی رک جاتی ہے۔ تو اس صنعت کا آغاز بھی اللہ نے نبی کے ذریعے سے کیا، اور اس صنعت کا آغاز بھی نبی کے ذریعے سے کیا۔
اور حیران کن بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو اس وقت ان کی قوم پر قحط سالی تھی، پینے کو پانی نہیں تھا۔ جب وہ کشتی بنانے لگے تو ان کی جو قوم کے سردار تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے کہ ہمیں استعمال کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا اور تم یہ کشتی بنا رہے ہو، اس کو کہاں چلاؤ گے؟ مٹی پہ چلاؤ گے، ریت پہ چلاؤ گے، ہوا میں اڑاؤ گے، کیا کرو گے؟ اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے، اور مجھ سے مخاطب مت ہوئیے گا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے، ان کو طوفان میں ڈبو دیا جائے گا۔ ان کے بارے میں مجھ سے کوئی خطاب نہ کرنا، مجھ سے ان کی سفارش نہ کرنا، گویا ان کے حق میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب میں کوئی سفارش قبول نہیں کروں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور وہ بناتے رہے کشتی، جب بھی ان پر سے ان کی قوم کے سردار گزرتے تو ان سے مذاق کرتے ہیں، مذاق ہی کرتے کہ تم کشتی کہاں چلاؤ گے؟ تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم مذاق اڑا رہے ہو۔ یہاں اصل پیغمبر کی طرف سے اس استہزاء کا بدلہ اور اس استہزاء کے بدلے میں جو عمل ہوگا وہ بیان کرنا مقصود ہے، ورنہ کسی کا مذاق اڑانا یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ انبیاء تو انبیاء، ایک مسلمان کی شان کے بھی خلاف ہے۔ خود سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ عورت اس سے بہتر ہو۔ تو انسانوں کو منع کر دیا کہ عام انسانوں کو، تو انبیاء کا مرتبہ تو بہت اونچا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو فرما رہے ہیں کہ انا نسخر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو عذاب کا معاملہ ہوگا ہم اس وقت تم کو بتلائیں گے کہ دیکھو تمہارے اس برے عمل کی آج تم کو یہ جزا مل رہی ہے، تم کل ہماری بات مان لیتے تو آج تمہیں نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ان قریب تم جان لوگے کہ کس کو پہنچتا ہے عذاب جو اس کو رسوا کر دے اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے، تم کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس کے اوپر آتا ہے اور دائمی عذاب کس پر مسلط ہوتا ہے، تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا۔ محسن نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو کشتی بنائی تھی وہ 300 ذراع لمبی تھی اور 50 ذراع چوڑی تھی اور 30 ذراع وہ اونچی تھی۔ ایک ذراع یہ کہلاتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ہے یہ ایک ذراع ہے شریف۔ تو اتنی لمبی چوڑی انہوں نے ایک کشتی بنائی۔ وہ کشتی کا ایک جہاز تھا اور اس جہاز میں سوار ہو کر نکلنے کے حکم کی علامت اس بات کو بیان کیا گیا اور بتلایا گیا کہ دیکھو جب تنور سے پانی جوش مارنے لگے تو اس وقت تم کشتی میں سوار ہو جانا۔ اب اس تنور سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زمین کی سطح ہے، زمین کی سطح کو بھی تنور کہا جاتا ہے، کہ جب زمین کی سطح پر پانی ابلنے لگے تو یہ علامت ہے کہ طوفان آ رہا ہے، اب تم جو ہے وہ کشتیوں میں سوار ہو جانا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک تنور تھا جس میں روٹی لگائی جاتی تھی، علامت یہ تھی کہ جب حضرت آدم کے اس تنور سے پانی ابلے تو اس وقت تم جو ہے وہ کشتی میں سوار ہو جانا۔ ایک قول یہ ہے کہ خود حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا تنور تھا جس میں روٹیاں پکتی تھیں، اور وہ کوفہ کی جامع مسجد کے بالکل ساتھ تھا۔ کوفہ کی جامع مسجد کو دنیا کی مساجد میں بقول بعض مفسرین کے چوتھا مقام حاصل ہے۔ دنیا کی مسجدوں میں پہلا مقام مسجد حرام کو ہے، دوسرا مقام مسجد نبوی کو ہے، تیسرا مقام مسجد اقصیٰ کو ہے جو فلسطین میں ہے، اور چوتھا مقام جامع مسجد کوفہ کو ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بعض روایات کے مطابق اسی مسجد میں کشتی بنائی تھی اور اسی مسجد کے ساتھ تنور لگا ہوا تھا جس میں روٹیاں پکتی تھی۔ اس میں علامت کے طور پر بتایا کہ جب اس پہ پانی ابلنے لگے تو سمجھنا کہ طوفان آ رہا ہے، اب تم سوار ہو جانا۔ اس کا ذکر ہے اس آیت میں کہ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا
قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. یہاں تک کہ جب ہمارے عذاب کا حکم آپ پہنچے اور تنور جوش مارنے لگے یعنی اس سے پانی ابلنے لگے تو ہم نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، سوار کر لو اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا، یعنی دو دو، ایک مادہ ایک نر۔ اس سے تمام جانور مراد نہیں ہے تمام روح زمین کے، بلکہ وہ جانور جن کا انسان محتاج ہے اور وہ جانور جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، ان کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم تھا۔ جیسے بکرا بکری ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، گائے ہے، بیل ہے، یہ وہ جانور ہیں جس کو انسان کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، اور یہ جانور خشکی میں رہتے ہیں، پانی میں نہیں رہ سکتے۔ ان کے بارے میں حکم یہ تھا کہ تم ان کا ایک ایک جوڑا یعنی ایک نر ایک مادہ کشتی میں سوار کر لو۔ اسی کا ذکر ہے کہ اس میں سوار کرا دو ہر قسم کے جانوروں میں سے دو جوڑے یعنی ایک نر ایک مادہ، اور اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو، مگر وہ جن پر عذاب کا قول ثابت ہو چکا ہے، الا مطلب علی القول، اور جو ایمان لائے ان کو بھی سوار کراؤ۔ تو تین حکم تھے، ایک حکم یہ تھا کہ مقصود جانوروں کو سوار کرا دو، دوسرا حکم یہ تھا کہ اس کشتی میں اپنے اہل خانہ کو سوار کرو، تیسرا یہ تھا کہ جو تم پر ایمان لائے ان کو بھی سوار کرو۔ لیکن تمہارے اہل خانہ میں جن پر اللہ کی طرف سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے ان کو سوار نہ کرنا، جیسے کہ ان کی اہلیہ تھی، ان کے 4 بیٹوں میں ایک بیٹا تھا، حام ایک بیٹا تھا، ایک سام تھا، ایک یافس تھا، یہ تینوں مسلمان تھے۔ ان تینوں کو، ان کی بیویوں کو اور ان کے کچھ بچے تھے ان کو تو انہوں نے کشتی میں سوار کر دیا۔ ایک بچہ تھا کنعان، وہ کافر تھا، اس کا مکالمہ کچھ آیتوں کے بعد آگے آ رہا ہے، جو اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کا ہوا تھا، اور ان کی اہلیہ یہ رہ گئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایمان لے کر نہیں آئے مگر بہت تھوڑے ان پر ایمان لائے تھے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ 80 کے لگ بھگ مرد و عورتیں تھیں جو ان پر 950 سال 1000 سال تک دعوت دینے کے بعد یہ ان کے پلے میں پڑے اور یہ ان پر ایمان لے کر آئے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور فرمایا کہ سوار ہو جاؤ اس کے اندر، اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار البتہ بہت بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جتنی سواریاں آج استعمال کر رہا ہے ان تمام سواریوں کا چلنا اور ان کا ٹھہرنا یہ اللہ کے حکم سے ہے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر اللہ کا منشا اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو اس سواری کا انسان کو شدید نقصان ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کا وہ اذن رہتا ہے، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا یہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ سواری انسان کے لیے موافق ہوتی ہے، ورنہ وہ ناموافق ہو جاتی ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ یہ جو آیت کا ایک ٹکڑا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، یہ کشتی میں بھی اور کسی بھی سواری پر سوار ہونے کی حالت میں پڑھنا سنت ہے، اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ جیسے ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اس کے ساتھ اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ یہ کشتیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر سواری کے اوپر بیٹھتے وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کشتی ان کو لے کر چلتی رہی، فی موجن موجوں کے اندر، کل جبال پہاڑ کی طرح، تقریباً 10 ماہ تک وہ کشتی اس پہ چلتی رہی۔ بعض روایات کے مطابق جب وہ کشتی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو اس نے 7 چکر خانہ کعبے کے لگائے، طواف کیا۔ اللہ نے بیت اللہ کو بچا کر پانی کی سطح کے اوپر اٹھا لیا تھا، وہ اس طوفان میں غرق نہیں ہوا تھا بلکہ وہ پانی کی سطح کے اوپر تیر رہا تھا، اور اس کشتی نے 7 چکر لگا کر اس کا طواف مکمل کیا اور پھر چلتی رہی جہاں تک اللہ کا حکم۔ تو وہ جو موجیں تھیں وہ پہاڑ کی طرح تھی۔ جب یہ طوفان کا آغاز ہوا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ یہ جو بیٹا کنعان تھا، اس کا کفر ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوا تھا،
حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کفر کو جانتے نہیں تھے، لا علم تھے، اس لیے کہ اگر وہ جانتے کہ کافر تو کبھی بھی اس کو کشتی میں سوار ہونے کے حکم نہ دیتے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ومن آمن، جو ایمان لائے انہی کو سوار کرے۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ یہ میرا بیٹا ایمان لے کر نہیں آیا تو اس کو سوار کرا ہی نہیں سکتے، لیکن اس کا کفر چھپا ہوا تھا۔ اس لا علمی کے باوجود اللہ سے جو ان کا مکالمہ ہوا، جو ایک دو آیتوں کے بعد آ رہا ہے، اس میں ان پر تنبیہ بھی آئی تھی کہ تم اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے سفارش نہ کرو۔ بہرحال جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وکانا فی معزل، اور وہ ایک کنارے پر تھا، کشتی میں سوار نہیں ہوتا، ایک کنارے پر تھا۔ کیا کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور تم کافروں کے ساتھ مت ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ وہ بولا کہ میں تو پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ کے اس طوفان سے بچ جاؤں گا۔ تو نوح بولے، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، مگر وہ بچے گا جس پہ اللہ رحم کرے۔ جس پہ اللہ کا رحم ہوگا وہی بچے گا، بقیہ کوئی نہیں بچے گا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کے درمیان میں ایک موج حائل ہو گئی اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہوئی۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ 10 ماہ تک تو طوفان چلتا رہا۔ وسیع نے لکھا ہے کہ 10 محرم عاشورہ کے دن وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی۔ عاشورہ کے فضائل میں ایک فضلت یہ بھی ہے کہ اس دن میں طوفان نوح ختم ہوا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی تھی اور ان کو اس سے اترنے کا حکم ہوا تھا۔ اسی انہوں نے اس وقت شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت بھی انجام دی تھی۔ تو کہا گیا اللہ کی طرف سے حکم ہو، یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تو تھم جا، وغیض الماء، اور پانی خشک ہو گیا، وقضی الامر، اور قصہ ختم ہوا، یعنی قوم نوح کے عذاب کا قصہ ختم ہوا، اور وہ کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر۔ آج بھی اس علاقے میں اس پہاڑ کو جودی کہا جاتا ہے، جبل جودی کے نام سے مشہور ہے۔ اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں کے لیے ہلاکت اور دوری ہے، جو پیغمبر پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے ان کے لیے دوری۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو شریعت کے احکام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ ہمیں اس توبہ پر استقامت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جو افضل الایام ذوالحجہ کا عشرہ گزر رہا ہے، اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس میں خوب عبادات کی، اے اللہ خوب گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ روحانی امراض میں مبتلا، جسمانی امراض میں مبتلا تمام مریضوں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش اور مراد ہے اس کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جملہ حاجات کو غیب سے پورا فرما، تمام مشکلات کو حل فرما، تمام نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔